अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के हुक्म से उम्मीद है आप सब लोगों की ईद बखैरियत हुई होगी। आज 4 दिन बाद फिर से वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब, हिदायत के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न करना और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा, बेशक तू बहुत अता करने वाला है। आज सूरे इन्फितार शुरू हो रही है। 30वें सिपारे की है। इसका तर्जुमा और तफसीर पढ़ना है। अरबी आप खुद पढ़ लें, तर्जुमा और तफसीर में ही साथ ज़्यादा टाइम लग जाता है। सूरह इन्फितार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इसका तर्जुमा सूरत आयत नंबर 1 से। जब आसमान फट जाएगा और जब सितारे बिखर जाएंगे और जब समंदर बह निकलेंगे और जब कब्रें उखेड़ दी जाएंगी तो जान लेगा हर नफ्स यानी हर इंसान जो आगे भेजा इसने और जो पीछे छोड़ा। यानी जो दुनिया में करता रहा, जो अल्लाह के लिए किया वो आगे भेजा, और जो उसने खुद अपनी दुनिया कमाने के लिए किया वो पीछे रह गया। यानी जब आसमान फट कर परागंदा हो जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे और इनका हुस्न व जमाल खत्म हो जाएगा, जब समंदर बहकर एक दूसरे से मिल जाएंगे और एक ही समंदर बन जाएंगे, कब्रें शक करके उखाड़ दी जाएंगी और इनमें से मुर्दे बाहर निकाल लिए जाएंगे और इनको आमाल की जज़ा और सज़ा की खातिर अल्लाह ताला के हुजूर खड़ा करने के लिए जमा किया जाएगा। बस इस वक्त पर्दा हट जाएगा और वो सब कुछ ज़ायल हो जाएगा जो छुपा हुआ था, और हर नफ्स जान लेगा कि इसके पास क्या नफ़ा और क्या खुसरान है, या क्या उसके पास नुकसान है और क्या उसके पास नफ़ा है। इस वक्त जब जालिम देखेगा कि इसके हाथों ने क्या कमाई आगे भेजी है और शकावत, अब्दी और अजाब सरमदी का यकीन हो जाएगा, तो वो हसरत और पशेमानी से अपने हाथों पर काटेगा। इस वक्त मुत्तकीन जिन्होंने साहला आला आमाल किए होंगे, जिन्होंने अच्छे आमाल करके आगे भेजे होंगे, अजीम कामयाबी, हमेशा वाली नेमतें और जहन्नम के अजाब से सलामती से बहरामंद होंगे। 6 आयत से तर्जुमा। ऐ इंसान, किस चीज ने धोखे में डाला तुझे अपने रब करीम की बाबत? वो जिसने तुझे पैदा किया, फिर तुझे ठीक ठाक किया, फिर तुझे मुतदिल बनाया। जिस सूरत में इसने चाहा तुझे जोड़ दिया, हरगिज नहीं, बल्कि तुम झुटलाते हो जजा को, जबकि बिलाशुबा तुम पर निगरान है। मोअज़्ज़िज़ लिखने वाले वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। तफसीर। अल्लाह तबारक व तआला अपने हक में तकसीर और अपनी नाफरमानियों की जसारत का अर्तकाब करने वाले इंसान पर इताब करते हुए फरमाता है, ऐ इंसान, तुझे अपने रब के बारे में किस चीज ने धोखे में डाला? क्या तुम्हारी तरफ से इसके हुकूक से मसाख के तौर पर, या इसके अजाब की तहकीर के तौर पर, या इसकी जजा और सजा पर, तुम्हारे अदम ईमान की बिना पर? क्या वो हस्ती जिसने तुझे बेहतरीन सूरत में पैदा किया और इसने तुझे दुरुस्त और मुतदिल तरकीब पर हसीन तरीन शक्ल और जमील तरीन हियत में पैदा किया, तब क्या तुम्हारे लिए मुनासिब है कि तुम मनम की नेमत की नाशुक्री और मोहसन के एहसान का इनकार करो? बिलाशुबा ये महज तुम्हारी जहालत, तुम्हारे जुल्म, तुम्हारे इनाद और तुम्हारी तरफ से हक को गस्ब करने के सिवा कुछ नहीं है। बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर कि इसने तुझे कुत्ते, गधे या किसी और हैवान की शक्ल और सूरत अता नहीं की। इसलिए फरमाया, जिस सूरत में चाहा तुझे तरकीब दे दिया। फरमाया यानी इस बाज़ व तकसीर के बावजूद तुम जजा और सजा की तकजीब पर जमे हुए हो। हालांकि तुमने जो अमाल किए हैं इन पर जरूर तुम्हारा मुहासबा होगा, तुमसे पूछगछ होगी। अल्लाह ताला ने तुम पर मुकर्रम फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो तुम्हारे अक़वाल और अफ़ाल जो तुम करते हो और जो तुम कहते हो लिखते रहते हैं। इन्हें इन अक़वाल व अफ़ाल का इल्म है
اس میں افعال و قلوب، افعال جوارہ سب داخل ہیں، یعنی جو بھی تم نے اپنے دل میں اب دل سے کام کیے، نیت سے کام کیے، وہ بھی سب اس میں داخل ہیں۔ بس تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم ان کا اکرام و جلال اور احترام کرو۔ اب 13 آیت سے ترجمہ ہے، بلا شبہ نیک لوگ البتہ نعمت جنت میں ہوں گے، اور بلا شبہ بدکار لوگ البتہ جہنم میں ہوں گے۔ وہ داخل ہوں گے اس میں یوم جزا کو، یعنی آخرت کے دن، اور نہ وہ اس سے غائب ہوں گے۔ اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ کیا ہے یوم جزا؟ پھر کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ کیا ہے یوم جزا؟ اس دن تمہیں اختیار رکھے گا اللہ، اس دن تمہیں اختیار رکھے گا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی۔ اس دن نہیں اختیار رکھے گا کوئی نفس، کوئی بھی انسان دوسرے انسان کے لیے کچھ بھی، اور حکم اس دن صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ تفسیر، ابرار سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق کو قائم کرتے ہیں، اعمال قلوب اور اعمال جوارہ میں نیکی کا التزام کرتے ہیں۔ بس ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ ان کو اس دنیا میں، برزخ میں یعنی عاقبت میں اور آخرت میں قلب و روح اور بدن کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اور بے شک فاجر لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق میں کوتاہی کی، جن کے دل بگڑ گئے، تب ان کے اعمال بھی بگڑ گئے۔ وہ اس دنیا میں، برزخ میں اور آخرت میں دردناک عذاب میں رہیں گے۔ وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس کے ذریعے سے انہیں شدید ترین عذاب دیا جائے گا، اعمال کی جزا و سزا کے دن، اور وہ اس سے چھپ نہیں سکیں گے، بلکہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اس سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ اور تجھے کس چیز نے خبر دی کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ پھر میں کہتا ہوں کہ تجھے کس چیز نے خبر دی کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ ان آیات کریمہ میں اس سخت دن کا ہول دلایا گیا ہے جو ذہنوں کو حیرت زدہ کر دے گا، اور اس روز کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، خواہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار یا مخلص دوست ہی کیوں نہ ہو۔ ہر ایک کو خود اپنی پڑی ہوگی، وہ کسی اور کی نجات کا طلبگار نہ ہوگا۔ اس روز تمام تر حکم اللہ ہی کا ہوگا، وہی بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور مظلوم کا حق ظالموں سے لے کر رہے گا، اور مظلوم کا حق ظالموں سے لے کر دے گا۔ واللہ عالم۔ سورہ مطففین، اگلی سورت ہے سورہ مطففین۔ اس کا ترجمہ 1 نمبر سے، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ کہ جب وہ ناپ کر لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا لیتے ہیں، اور جب وہ ناپ کر دیتے ہیں انہیں یا تول کر دیتے ہیں ان کو تو کم دیتے ہیں۔ کیا نہیں یقین رکھتے یہ لوگ کہ بلا شبہ وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس یوم عظیم کے لیے، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ سامنے رب العالمین کے۔ ہلاکت ہے، تفسیر، ہلاکت ہے یہ عذاب اور عقاب کا کلمہ ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے المطففین کی تفسیر بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں سے لیتے ہیں تو ان سے کسی کمی کے بغیر پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو ان کا حق عطا کرتے ہیں جو کسی ناپ تول کی صورت میں ان کے ذمے ہوتا ہے تو اس میں کمی کرتے ہیں، یا تو ناپ کے ناقص پیمانے اور تولنے کی خراب چیزیں ترازو کے ذریعے سے ناپ تول کے پیمانے کو پوری طرح نہ بھرتے ہوئے کمی کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر طریقوں سے کمی کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کے مالوں کی چوری اور ان کے ساتھ بے انصافی ہے۔ جب ان لوگوں کے لیے یہ وعید ہے جو ناپ تول کے ذریعے سے لوگوں کے مال میں کمی کرتے ہیں، تو وہ لوگ اس وعید کے ناپ تول میں کمی کرنے والوں سے زیادہ مستحق ہیں جو جبراً لوگوں سے مال چھینتے ہیں یا چوری کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ انسان جس طرح لوگوں سے اپنا حق وصول کرتا ہے، اسی طرح اس پر فرض ہے کہ وہ اموال و معاملات میں لوگوں کے حقوق ادا کرے، بلکہ اس کے عموم میں دلائل و مقامات میں شامل ہیں، کیونکہ جیسے آپس میں مناظرہ کرنے والوں کی عادت ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی دلیل بیان کرنے کا حریص ہوتا ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اس دلیل کو بھی بیان کرے جو اس کے مخاطب کے علم میں نہیں ہوتی، نیز وہ اپنے مخاطب کے دلائل پر بھی اسی طرح غور کرے جس طرح وہ اپنے دلائل پر غور کرتا ہے۔ اس مقام پر انسان کے انصاف اور اس کے تعصب و ظلم، اس کے تواضع اور تکبر،
اس کی عقل اور صفاحت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی بھلائی کی توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو وعید سنائی اور ان کے حال اور ان کے اپنے اس طرز عمل پر قائم رہنے پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا، کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد عظیم دن کے لیے جی اٹھنے کا خیال نہیں، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ بس جس چیز نے ان کے اندر کم ناپنے تولنے کی جرات پیدا کی ہے وہ ہے آخرت پر ان کا عدم ایمان، ورنہ اگر یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہوتے اور انہیں اس حقیقت کی معرفت حاصل ہوتی کہ وہ ان قریب اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے اور وہ ان کے اعمال پر کم ہو یا زیادہ ان کا محاسبہ کرے گا، تو وہ اس کام سے رک جاتے اور اس سے توبہ کر لیتے۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ یہ سورہ مطففین کا 6 آیت تک کا ترجمہ تفسیر تھا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔